میں مقام القرآن کو سمجھاتے ہوئے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز دوں گی. ان ایکسپلینیشنز کا میں آپ کو ٹائٹل دے دوں گی تاکہ پھر آپ کو ایکسپلینیشنز کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد آپ کو قرآن کے بارے میں اکیڈیمکلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہو جائیں گی. ایموشنل کنیکشن الحمدللہ ہمارا قرآن سے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہے، لیکن ہم کس طرح سے اس کے مقام کو پہچان سکتے ہیں ان دا لائٹ آف رتل القرآن ترتیلا، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کر جائے تلاوت قرآن کی. سو تلاوت قرآن بہت امپورٹنٹ ہے. جس دن آپ کو قرآن کی تلاوت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ ایک دن اپنے گھر میں ایسا نہیں گزاریں گی کہ آپ اس چار دیواری کے اندر بلند آواز میں قرآن کی تلاوت نہ کریں. یہ صرف آپ کی اپنی ذات اور اپنی روح کو فائدہ نہیں دیتے تلاوت کا معاملہ، یہ آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی ایک بہترین امپیکٹ بکھیر دیتی ہے. آپ ایئر فریشنر کرتے ہیں، آپ اپنے ایئر فریشنر مثال کے طور پر کسی ایک کونے میں بھی کیا ہوتا ہے تو پورے کمرے میں آپ کو ایئر فریشنر کی خوشبو آتی ہے. آپ جو ہیں وہ اروما تھراپیز کے ساتھ، اسینشیل آئل کے ساتھ جو ہیں وہ اروما لیمپس آن کر لیتی ہیں. وہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ کے پورے کمرے میں اس کی مہک جو ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ یہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ دیتا ہے اور جو اس کی سراؤنڈنگ میں لوگ اور ماحول ہوتا ہے یہ اس کو بھی فائدہ دیتا ہے. تو اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کر جائے تلاوت قرآن کی. پہلا ایکسپلینیشن انشاءاللہ ہم اس اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں دیکھیں گے جو اللہ کا کلام ہے اور آسمانوں سے ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے. سو دا فرسٹ ٹاپک، فرسٹ ایکسپلینیشن از حقوق القرآن، قرآن کے حقوق. دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے مختلف ایکسپلینیشنز رکھوں گی نا، اس میں آپ کو کہیں ویریشن تفاسیر میں مل سکتا ہے. کسی اور استاد سے آپ سنیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو اس میں حقوق زیادہ یا حقوق کم ملیں. تو کبھی بھی چیزوں کو اتنا 2+2 کی طرح اس ایکیڈیمک اپروچ میں نہیں لیتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے یہاں سے 2 پوائنٹس مل گئے، 2 پوائنٹس وہاں سے مل گئے، الحمدللہ میں اپنے دل میں قرآن کی اہمیت کو اجاگر کروں گی. تو حقوق القرآن کو اگر دیکھا جائے دا رائٹس آف دا قرآن، تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. کس چیز کا ایمان لایا جائے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آخری وقت تک عملی طور پر ڈویبل رہے گا. اس کے احکامات آخری وقت تک ڈویبل ہیں. یہ پہلا حق ہے قرآن کا جو ہر مسلمان کو قرآن کے اوپر ہونا چاہیے. ایمان قرآن کے اوپر کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ڈویبل احکامات دیتا ہے، ہر اس انسان کو دیتا ہے جو کہ قیامت تک آتے رہیں گے. پہلا حق ہو گیا. دوسرا حق آتا ہے تلاوت و ترتیل، یعنی کہ قرآن کے الفاظ کو سکون اور خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھنا. یہ قرآن کا رائٹ ہے. قرآن کی تلاوت اور قرآن کی ترتیل یہ قرآن کا رائٹ ہے. تیسرا رائٹ قرآن کا آتا ہے تذکر و تدبر، یعنی جو بھی ہم پڑھیں اور جتنا بھی پڑھیں، آپ ہر مرتبہ دیکھیں گے کہ قرآن سے نصیحت مل جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی سورۃ مزمل کی تفسیر کسی سے پڑھی ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی بہت آسانی سے اس قرآن کے بارے میں یا سورۃ مزمل کے بارے میں یا قرآن کی صورتوں کے بارے میں کافی کورسز کیے ہوئے ہوں، لیکن آپ جب بھی سنیں گی یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قرآن کے اندر نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں. تو اس کا تیسرا حق ہے کہ اس کو تذکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ آپ اس سے میکسیمم بینیفٹس لے سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ عربی زبان میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں بھی زبان جو بولی جائے گی وہ عربی زبان ہوگی. ہم جب یہ سنتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ مجھے تو نہیں عربی آتی، تو میں کیا جنت میں گونگی ہو جاؤں گی یا میں اشاروں میں باتیں کروں گی؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو جنت کی زبان خود بخود سکھا دیں گے وداؤٹ اینی ایفرٹ. تو قرآن جس کا بہرحال مقصد، جسٹ گیٹ دا کلیرٹی، قرآن کا بہرحال مقصد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. لیکن اسکالرس کے نزدیک ادب اور قرآن کا ادب اور قرآن کی محبت یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت ہے. مطلب صرف ان ڈیپتھ اسٹڈی سن کر میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اچھا میں نے مقصد تو حاصل کر لیا، قرآن کا مقصد ہے کہ اس سے مجھے انسپریشن ملے اور میں اپنا عمل ٹھیک کروں.
تو اب مجھے تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں گی تو وہ بھی عبادت ہے اور یہ قرآن کا ادب ہے. تلاوت قرآن کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں ہر لیٹر ایک اپنی آواز رکھتا ہے. ہر لیٹر کی اپنی جدا کریکٹرسٹکس ہیں. اگر کوئی لیٹر پراپرلی پروناؤنس نہیں کیا جاتا تو اس لفظ کے میننگز بدل جاتے ہیں. اسی لیے انڈر دا بگر امبریلا آف علوم القرآن، آپ نے ٹرم سنی ہوگی علوم القرآن. آپ میں سے کافی بہنوں نے میرے ساتھ کورس کیا ہوگا. ایک کورس میں نے کرایا تھا علوم القرآن کے ایک چیپٹر کا، جس میں صورتوں کی بگننگ اور اینڈنگ کیسے کنیکٹڈ ہے. اٹ واز جسٹ آئی تھنک جسٹ 6 ویک کورس یا 4 ویک کورس تھا جس میں ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہم نے صورتوں کی اینڈنگ اور بگننگ کیسے کنیکٹڈ ہے اس پر بات کی تھی. علوم القرآن کا ایک سبجیکٹ ہے. اور فواتح السور اور خواتیمہا، اس پر ہم نے ایک کورس کیا تھا. انشاءاللہ جیسے جیسے جہاں جہاں موقع ملتا رہے گا تو آن لائن سیٹ اپس کے اندر ڈفرینٹ علوم القرآن کے جو سبجیکٹس ہیں اس پر شارٹ کورسز آپ کے لیے ہم اویلیبل ضرور کریں گے. اسی طرح علوم القرآن میں سے ایک سبجیکٹ آتا ہے جو ہے تجوید القرآن. آپ نے اکثر تجوید کی ٹرم، تجوید کی اصطلاح سنی ہوگی. تجوید القرآن اصل میں از اے کمپلیٹ سائنس جس میں آپ عربی لہجے میں، دیٹس امپورٹنٹ، جس میں آپ عربی لہجے میں اصل میں ہر حرف کو اس کا حق دے کر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. تو دس از دا ڈیفینیشن آف تجوید. ایکچولی جو ہم تجوید القرآن کرتے ہیں اس میں دو چیزیں کنیکٹڈ ہیں. نمبر 1، ہم ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے اس کی ساری صفات کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. اینڈ نمبر 2، ہم قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا تجوید کے تھرو سیکھتے ہیں. اس لیے کہ عربی لہجے میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ بیکاز اس لہجے میں یہ نازل ہوا ہے اور قرآن کو ہم غلط پڑھ نہیں سکتے. یہ قرآن کا غلط پڑھنا ہم افورڈ کر نہیں سکتے. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک سرٹن کیپیسٹی میں حروف کے ادائیگی کو ضرور سیکھے اور وہ تجوید کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جس سے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر قرآن درست پڑھ سکے. صحیح. اب میں موو کر رہی ہوں اپنی نیکسٹ ایکسپلینیشن کی طرف جس میں ہم قرآن کا مقام دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے لفظ تلاوت کی تفصیل کو. واٹ از دا میننگ آف تلاوت؟ دیکھیں قرآن کے پڑھنے کے لیے یہ جو قرآن کا ریسیٹیشن ہے اس کے لیے خود قرآن نے 2 اصطلاحات استعمال کی ہیں. ایک آپ نے دیکھیے جو اصطلاح آتی ہے وہ ہے تلاوت اور دوسری آتی ہے قراءت. دونوں آپ کامنلی سنتی ہیں ہر معاشرے کے اندر جہاں مسلم امت رہتی ہے وہاں قراءت القرآن، تلاوت القرآن، دیز آر ویری ویری کامن ٹرمز جو ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا اس کو سمجھ لیں ان دونوں کے فرق کو تھوڑا سا. قرآن کا احترام اور تعظیم اس لیے کہ یہ ایک مقدس آسمانی کتاب ہے، اس حوالے سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو اپروپریٹ اصطلاح ہے جو اس کے ساتھ آنی چاہیے وہ اسکالرز کے نزدیک تلاوت کی اصطلاح ہے، ناٹ دا قرات کی اصطلاح. اور اس کی وجہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں تلاوت کی اصطلاح از دا اپروپریٹ ون فار دا ریسیٹیشن آف دا قرآن. ٹھیک ہے. تلاوت کی اصطلاح اس لیے بھی اپروپریٹ لگتی ہے کہ جب سے آسمانوں سے مختلف شریعتیں، مختلف صحیفے، مختلف ٹیبلٹس آتی رہیں تو ان کے ساتھ جب بھی ان کو ان صحیفوں کو یا ان ریلیجیس ٹیکسٹ کو پڑھنے کی بات ہوتی تھی تو اس میں لفظ اصطلاح تلاوت آیا کرتا تھا. صحیح. اور جو قرات ہے وہ عرب جو تھے وہ ایک جنرل کسی چیز کی ریسیٹیشن کے لیے بھی بولتے تھے، جیسے قرات الشعر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ قراءت الکتاب اینی بک اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ قراءت الغزل، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کسی بھی چیز کا ریسیٹیشن ول بی قراءت، اٹس امبریلا ٹرم. اور جب یہ کہا جاتا ہے تلاوت، سو تلاوت از فکسڈ ود ریسیٹیشن آف دا قرآن اونلی. یا تو جو پہلے آسمانی کتابیں آئی تھیں ان کی تلاوت ہوا کرتی تھی، یا یہ کہ اب جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے وہ اب ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. سو دا اپروپریٹ ٹرم جو کہ آپ قرآن ریسیٹیشن پر اپلائی کرتے ہیں وہ بیسیکلی تلاوت کی ہے جو کہ زیادہ قرآن کے مفہوم کے قریب ہے. تلاوت کے لنگوسٹک میننگز ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے آنا. تلاوت کا جو امپلیکیشن ہے جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی ریسیٹیشن پورے فوکس کے ساتھ کی جائے، خشوع کے ساتھ کی جائے، خضوع کے ساتھ کی جائے. اگر آپ تلاوت کے لنگوسٹک مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے تلاوت کے مفہوم کی اگلی ایکسپلینیشن دیکھیں تو آپ جب بھی تلاوت کرتی ہیں آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ انہی کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے تلفظ، لہجے اور مخارج پر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں حرکات اور اعراب نہیں لگاتی اور میں آپ کے سامنے لکھا ہوا لاتی ہوں، سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، اور سورۃ فیل شروع ہوتی ہے اسی طرح الف لام میم سے، لیکن اس کو علم پڑھتے ہیں۔ اگر حرکات اور اعراب نہیں لگے ہوئے ہوں تو مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سورۃ بقرہ میں آنے والے الف لام میم کو مجھے الگ الگ حروف مقطعات کی شکل میں پڑھنا ہے، الف لام میم، اور سورۃ الفیل میں آنے والے الف لام میم کو مجھے علم کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تجوید کے علم کو، قرآن کے تلفظ کو، قرآن کی ریسیٹیشن کو سیکھنے کے لیے۔ صحیح؟ تو یہ جو ہمارے پاس تلاوت کا لفظ ہے، یہ بتاتا ہے کہ تلاوت بیسیکلی جو ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرتے ہیں، ان کے سکھائے ہوئے طریقے پر قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی تلاوت کے لفظ کی ہی مزید ویلیو سمجھنے کے لیے، تلاوت قرآن ایک بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کو تازہ اور مؤثر ترین رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تلاوت سنیں یا آپ تلاوت کریں، ان آئدر کیس یہ آپ کو فریش کرتا ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فریش دکھیں، فریش فیل کریں، فریشنس ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں رہے۔ اس فریشنس کو گین کرنے کے لیے تلاوت قرآن بڑھا دیجئے، قرآن کی تلاوت بڑھا دیجئے۔ جب قرآن کی تلاوت بڑھتی ہے، جب آس پاس تر و تازگی پھیلتی ہے تو روح کو تقویت ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارلی ریویلیشن میں مسلمانوں کو اس قرآن کے ساتھ جڑنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ تہجد میں لمبا قیام کریں، چاہے قرآن کم نازل ہوا ہے، چاہے اس وقت ان کے پاس بہت ہینڈ فل پارے نہیں ہیں، لیکن رتل القرآن ترتیلا بتا رہا ہے، ٹہر ٹہر کر پڑھیں، ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھیں، جتنا بھی قرآن آتا ہے اور نازل ہوا ہے اس سب کو دہراتے ہوئے پڑھیں۔ تو یہ آپ کو تقویت پہنچاتا ہے جب آپ اس کو پراپر راستے پر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور قرآن کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں نا شگفتگی کے ساتھ، یہ آپ کو طاقت انڈیلنے میں آپ کے دل کے اندر بڑی ہیلپ کرتے ہیں۔ جتنا آپ کانسنٹریشن سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے قلب کے اندر سکون آتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کائنات کی بہترین کتاب قرآن کی شکل میں دے دی ہے، وہ کتاب جس کے ہر ایسپیکٹ سے انسان کا فائدہ کنیکٹڈ ہے۔ چاہے آپ اس قرآن کو پڑھتی ہیں، چاہے آپ اس کو سنتی ہیں، چاہے آپ اس کی لینگویج کا علم حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ اسی قرآن سے اسکالرز جو ہیں وہ رولز ڈیرائیو کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں اس میں فائدہ سراسر انسان کا ہے۔ اور فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنی اولاد سے فائدہ ہو اپنے بڑھاپے میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی اولاد پر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ کون سی انویسٹمنٹ کرنی ہے؟ محبت کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، پیار کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کمپیشن کی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ فائدے حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرنی ہوتی ہیں، وقت لگانا ہوتا ہے، تب جا کے آپ فائدہ اچیو کرتے ہیں۔ تو ہر علم جو قرآن سے کنیکٹڈ ہے، یا پورا دین جو کہ اللہ کی فرما برداری سے کنیکٹڈ ہے، وہ ہم سے صبر مانگتا ہے۔ صبر کے بغیر ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے، صبر کے بغیر ہم تجوید نہیں سیکھ سکتے، صبر کے بغیر ہم اللہ کے قرآن سے جڑے مختلف علوم نہیں سیکھ سکتے، صبر کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، صبر کے بغیر ہم تہجد نہیں کر سکتے، صبر کے بغیر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ ایون یور تسبیح، دانے ہی تو گرانے ہوتے ہیں، ایون یور تسبیح ریکوائرڈ صبر۔ تو قرآن کا پڑھنا، درست پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کے مزاج پر پڑھنا صبر مانگتا ہے۔ چاہے آپ روز اس کی تلاوت کرتی ہیں، چاہے قیام میں آپ اس کی تلاوت کرتی ہیں، چاہے آپ اس کی تجوید سیکھ رہی ہیں، آپ کو صبر کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو اس کے ثمرات بینیفٹس سامنے آتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسپلینیشن، ترتیل کا مفہوم گہرائی میں۔ دیکھیں ترتیل کا لفظ جو ہے وہ را تا لام، را تا لا سے بنا ہے، را تا لام اس کا جو ہے وہ حروف اصلیہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ڈسپلنڈ، منظم،
مرتب. اس لیے عرب کہا کرتے تھے کسی انسان کے جو دانت ہیں وہ پراپرلی الائنڈ ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے اتل الاسنان. یہ جو رتل الاسنان وہ کہا کرتے تھے کہ اس کے دانت بڑے پراپرلی الائنڈ ہیں. تو ترتیل کا مطلب ہوتا ہے منظم اور مرتب انداز میں ایک آرگنائز پیٹرن پر قرآن کی تلاوت کرنا. یہ ترتیل کا لفظ عرب ایک اور طرح استعمال کرتے تھے جب کوئی انسان اپنی گفتگو میں بڑی اسٹیبلش طریقے سے آرگنائز طریقے سے بات کیا کرتا تھا, اس کا ہر جملہ اس کے پچھلے جملے سے کنیکٹڈ ہوتا تھا, تو عرب اس کے لیے بھی ترتیل کی اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیل کے بارے میں ایک مرتبہ پوچھا, یا رسول اللہ ترتیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بینہ تبیینا ولا تنثرہ نثر الدقل ولا تحیزہ. حروف اور کلمات کو صحیح طریقے پر ظاہر کر کے اس کو بیان کرنا, اور ایک ایک حرف ایسے بیان کرنا کہ سامنے والے کو ایک ایک لیٹر سمجھ آ جائے. ولا ھذا الشعر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شعر کی طرح اس کو نہیں پڑھنا کہ تم سپیڈ میں فرفر پڑھتے جا رہے ہو. قفو عند عجائبہ, اس کے عجائب نظر آئیں تو ٹھہر جاؤ, جب اس میں ونڈرز نظر آئیں تو ذرا سپیڈ اور کم کر لو, ذرا اور گہرائی میں سوچو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. قفو عند عجائبہ وحرکوا بہ القلب ولا یکوننہم احدکم آخر السورہ. تمہارے اوپر اس کے عجائب کھلتے جائیں گے جتنا تم غور و فکر کرو گے, یہ تمہارے دل کو حرکت دے گا. دل کو حرکت دے گا مطلب دل کے تار چھو جائے گا, اور دل کے تار چھو جانا ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. that something will hit you emotionally, something you feel deeply, something you will have the connection strongly. تو یہ دل کے ساتھ کنیکشن کا بات ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قرآن پڑھو وحرکوا بہ القلب کہ تمہارے دل کے تار اس سے ہل جائیں. ولا یکوننہم احدکم آخر السورہ, اور تیزی سے قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرو کہ بس تمہاری سورت ختم ہو جائے. اٹس اے ڈائریکٹ نصیحت ٹو آل آف اس. بعض دفعہ ہم رمضانوں میں جلدی جلدی قرآن پڑھنے میں جلدی جلدی رکوع کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور سورتیں ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈیفینیشن کو یاد رکھیے گا. آپ نے کہا ہے وَلَا يَكُونَنَّهُمْ أَحَدُكُمْ آخَرَ السُّورَةِ, سورت کو جلدی ختم کرنے کے چکر میں تم میں سے کوئی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے. فائن. ناؤ آئی ایم گوئنگ آن نیکسٹ ایکسپلینیشن. اگر میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ فاسٹ لگ رہی ہوں تو آپ بعد میں کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ملے تو انشاءاللہ آپ اس آڈیو کو, اس لیکچر کو دوبارہ سن سکتی ہیں. بٹ آئی ایم ریئلی ولنگ کہ میں کچھ اسٹرانگ کانسیپٹ مقام القرآن کو بتاتے ہوئے آج آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر ہم کل اپنی نیکسٹ آیت پر آگے موو کر جائیں. جو کیفیت تلاوت ہے, یعنی کہ تلاوت کے مختلف انداز ہیں, اس کے 3 لیولز ہیں جو اسکالرز بیان کرتے ہیں. تلاوت کرنے کے 3 لیولز ہیں. اب اس میں سے ان 3 میں سے ہمارا ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گی. لیکن اوور آل تلاوت کرنے کے 3 درجے ہیں. نمبر 1 ترتیل, وہ جو ہر مسلمان کو اڈاپٹ کیے رکھنی چاہیے لائف ٹائم. میں نماز میں کھڑی ہوئی ہوں اپنی قیام میں, یا میں مثال کے طور پر تہجد پڑھ رہی ہوں, یا میں فرض نماز پڑھ رہی ہوں, یا میں اپنی تلاوت کر رہی ہوں. مجھے جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے مجھے ترتیل کے ساتھ کرنی ہے, یعنی ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ پڑھنا ہے, ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے. ترتیل کو عربی زبان میں کلاسیکل لینگویج میں ایک اور اصطلاح سے جانا جاتا تھا. وہ کہتے تھے قرآن کی تعلیم کا درجہ تحقیق. تو اگر آپ کو کہیں کتابوں میں ملے نا تعلیم قرآن کی تلاوت کے درجے, اور اس میں آپ کو پہلا تحقیق ملے, تو سمجھ لیجیے گا تحقیق ایکولنٹ ہے ترتیل کے. ترتیل سمجھ آ گئی؟ ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا. اب یہ وہ مقام ہے جس سے ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا ہے. آپ کو اور مجھے جب بھی قرآن پڑھنا ہے اسی ترتیل یا اسی تحقیق کے پیٹرن پر پڑھنا ہے. باقی 2 کیا ہیں تلاوت کے درجے؟ سیکنڈ درجہ ہے تلاوت کا جس کو حدر بولتے ہیں. ہا دال را, حلوے والی ہا ہے حدر. حدر کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا آپ سپیڈ میں تلاوت کرتے ہیں. اور یہ جو سپیڈ ہوتی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے یا جو قرآن اس وقت پڑھنے والا ہوتا ہے وہ
حروف کی ادائیگی میں ٹنگ سلپس نہیں کر رہا ہوتا، وہ حروف کو ایک دوسرے میں مرج نہیں کر رہا ہوتا، اس کو وہاں ہر حرف کو الگ الگ ہی ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ بہترین طریقے سے ایک سپیڈ کے ساتھ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرواتا ہے۔ یہ حدر کا انداز ہوتا ہے جو تراویح میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جس میں ذرا آپ کو امام صاحب تھوڑا سا تیز پڑھتے ہوئے ملتے ہیں، لیکن حدر سے آپ اور میں اپنے گھر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیکاز وہاں پر تو پریشر ہوتا ہے کہ ان کو پارا ختم کرنا ہے یا ان کو ایک سرٹن پورشن ختم کرنا ہے، تو تراویح کے اندر حدر کا پیٹرن آج بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ جو تراویح میں آپ امام صاحب کو سن رہے ہوتے ہیں وہ ترتیل نہیں ہوتا، وہ حدر ہوتا ہے۔ تیسرا لیول تلاوت کا جو ہے وہ ہے تروید، تا را واو یا دال، تروید۔ تروید اصل میں ترتیل اور جو حدر ہے اس کے درمیان کا حصہ ہے، اور اس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ جب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی، تو آپ جس پیٹرن پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ جس پیٹرن پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اگر میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو میں ذرا سلو پیس پر پڑھتی ہوں، الحمد للہ رب العالمین، اینڈ اف آئی ایم آفرنگ مائی نماز الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سو اٹس اے لٹل فاسٹر اسپیڈ۔ فرینکلی اسپیکنگ میرا نہیں خیال ہے کتنا بھی کوئی تجوید پڑھا ہوا اور پرفیکٹ تجوید پڑھا ہوا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو اور وہ یہ کہے کہ میں جس سپیڈ پر قرآن کی تلاوت کرتی ہوں تجوید کے ساتھ، میں ایگزیکٹ اسی سپیڈ کے اوپر اپنی فرض نمازوں میں قیام میں قرآن پڑھتی ہوں۔ آئی ڈونٹ اگری، ایسا کبھی کبھار آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوگا، لیکن اگر آپ 5 وقت کی نماز ڈیلی اپنی زندگی میں پڑھنے والی ہیں تو پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کے سامنے کلیرٹی آ گئی، جب آپ اپنے قرآن کی تلاوت کریں گی اٹ ول بی دا لیول آف دا درجہ جس کو آپ تحقیق یا ترتیل کہتے ہیں۔ جب آپ امام صاحب کی تلاوت سنیں گی تراویح کے اندر، امام صاحب کا جو تلاوت کا درجہ ہوگا وہ ہوگا حدر کا۔ جب آپ اور میں اپنی فرض نمازیں پڑھیں گے اور ہم اس میں قیام میں قرآن پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اٹس اے لٹل فاسٹر اسپیڈ اس کے مقابلے میں جب میں تلاوت کر رہی ہوں گی۔ تو جب میں قرآن اپنی نمازوں میں پڑھوں گی دیٹ ول بی دا لیول آف تلاوت جس کو تروید بولتے ہیں، تا را واو یا دال۔ اب سنیں اگلی بات، ان 3 درجوں کے علاوہ قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے، ترتیل، حدر، تروید، اگر کوئی ان 3 درجوں کے علاوہ اور ان تینوں میں ہر حرف کا حق ادا کیا جاتا ہے، اگر کوئی اس لیول کے علاوہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت میں کمی ہے، اس کی تلاوت میں کمی ہے، یعنی ترتیل، حدر، تردید نہیں ہوگی تو چانسز ہیں کہ تلاوت میں غلطی ہوگی، اور تلاوت میں غلطیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ تلاوت میں غلطی کی گنجائش آپ کی اور میرے پاس نہیں ہے۔ میں زندگی بھر عربک گرامر نہیں سیکھتی، اٹس اوکے، آئی ایم کمپلیٹلی فائن۔ مجھے اللہ نے قرآن کسی سے سننے کا موقع دے دیا اور میں نے اپنی اصلاح کر لی اور میں صراط مستقیم پر آ گئی، الحمدللہ۔ زندگی بھر کوئی سرٹیفکیٹ کورس نہیں بھی کیا، پرفیکٹلی فائن۔ مت عورتوں کو مینیپولیٹ کریں گے کہہ کے کہ جب تک کہ آپ مدرسے میں آ کے سرٹیفکیٹ کورس نہیں کر لیتے ہیں، جب تک آپ کو دین کی اصل سمجھ نہیں آئے گی، دس از ناٹ دا رائٹ وے، دس از ناٹ دا رائٹ آف دا دین، رائٹ حق آف دا دین۔ کسی انسان کو ہدایت کسی کی واٹس ایپ کی ایک چھوٹی سی آڈیو سن کر بھی مل سکتی ہے، کوئی ایک چھوٹا سا واٹس ایپ کا میسج سن کر بھی مل سکتی ہے، کسی اپنی دوست سے پیار محبت سے اللہ کی محبت کا تذکرہ سن کر بھی مل سکتی ہے۔ That's the simple thing in our life۔ لیکن تجوید یا قرآن کی درست ادائیگی یہ میری بڑی رسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ اگر میری ہر حرف کو حق ادا کر کے پڑھنے کی تلاوت نہیں ہے تو چانسز ہیں کہ پھر مجھ سے غلطی ہو جائے گی، اور جب آپ غلطی کی بات کرتے ہیں تو علم التجوید کے اندر آپ کو غلطی کا ایک چیپٹر ملتا ہے۔ اب میری اگلی ایکسپلینیشن ہے تلاوت میں غلطی۔ یہ جو تلاوت میں غلطی ہوتی ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جب ہم ترتیل، حدر اور تروید کا پیٹرن نہیں اڈاپٹ کرتے ہیں تب ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ سو نیکسٹ ایکسپلینیشن اس تلاوت میں غلطی۔ تجوید القرآن اس غلطی کو بہت ڈیٹیل میں ڈیفائن کرتا ہے۔ عربی زبان میں قرآن کی جو ادائیگی ہے اس کی غلطی کو لحن کہتے ہیں، لام، ہا، نون، ہا حلوے والی، لحن۔ لحن عربی زبان میں غلطی کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لحن ہوتا ہے نا، جس کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں، دس غلطی could be of لہجہ
اینڈ دس غلطی کوڈ بی آف، مثال کے طور پر حرکت کی غلطی یا کسی لفظ کو غلط پڑھنے کی غلطی، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. لیکن اس میں لہجہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ کور کرتا ہے لہجے کو، لہن. تو تجوید کے خلاف اگر پڑھا یا ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے نہیں پڑھا تو ہم سے لہن یعنی غلطی ہو جاتی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں لہجہ ایک سا ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں مور اور لیس جو قاری حضرات ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جن کی ہم کانسٹنٹلی آڈیو سن رہے ہوتے ہیں، مور اور لیس آپ کو ان کی تلاوت کے لہجے آگے پیچھے ایک ہی جیسے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لہجے کی بھی حفاظت کی گئی ہے اس قرآن کی تلاوت کے اندر. تجوید القرآن میں لہن سے مراد غلطی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے: لہن جلی، لہن خفی. لہن جلی کا مطلب ہے بلیٹنٹ غلطی، واضح غلطی. اور لہن جلی کا میں آپ کو ایک پیٹرن بتا دیتی ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جنہوں نے تجوید نہیں بھی پڑھی ہے، آپ بہت کیئرفل ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے. لہن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہوتا ہے. تجوید پڑھانے والے بھی بعض اوقات یہ والے پیٹرنز کو شاید بتانا بھول جاتے ہیں، یا شاید وہ اس طرح سے بتاتے نہیں ہوں گے، پڑھا دیتے ہوں گے کہ کس طرح سے آپ یہ پاسبلٹی جو ہے اوائڈ کریں گی جس میں گئے تو غلطی ہو جائے گی. تو لہن جلی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1، جسٹ لسن کیئرفلی تاکہ آپ اس کو کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہوئے آپ اس کو لسٹ ڈاؤن بھی کر سکیں. حرف کو حرف سے بدل دینا. میں آنکھیں بند کر کے قرآن تو پڑھ نہیں سکتی ہوں، صحیح ہے. حرف کو حرف سے بدل دینا از لہن جلی. کیا ہم بدلتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم. سورہ فاتحہ ہم شروع کرتے ہیں، کیسے شروع ہوتی ہے؟ دا فریز الحمدللہ، الحمدللہ. ہاں، زیادہ تر ہم کیسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ. دس از ناٹ الحمدللہ، دس از الحمدللہ. دس از لہن جلی، حرف کو حرف سے بدل دینا. پھر نمبر 2 لہن جلی ہوتی ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا. آپ نے سورہ فاتحہ میں کہنا تھا انعمتا، آپ نے کہہ دیا انعمتو. اتنی بڑی بلیٹنٹ غلطی ہم کرتے ہیں آیت کریمہ کے ساتھ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. کنتو ہے، اللہ میں ظالمین میں سے ہوں. اگر بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ہم نے اس کا سوا لاکھ کا ختم کرانا ہے، نمبر کاؤنٹ کر کے پڑھنے ہیں، اور ہم نے تو تیزی سے پڑھتے جانا ہے، اس میں اگر ہم نے کنتو کی بجائے کنتا کہہ دیا، نعوذ باللہ، کنتا من الظالمین، اللہ آپ یقیناً ظالموں میں سے. یہ لہن جلی ہے، حرکت کو حرکت سے بدل دینا. پھر تیسری لہن جلی آتی ہے کسی حرف کو کم کر دینا جبکہ اس کو بڑھانے کی وہاں ضرورت تھی، یا وائس ورسا. سورہ فاتحہ ہم سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص ہم سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد. اس کو یم یلد کو پڑھ لیا، لم یالد، آپ نے یا لد کر دیا، تو آپ نے اس یا کی حرکت کو بڑھا دیا، لہن جلی. چوتھی لہن جلی ہوتی ہے ساکن کو متحرک کر دیا. اب جلدی میں قرآن پڑھیں بیکاز ختم کرنا ہے، یا افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، یا نماز پڑھنی ہے، یا نیند آ رہی ہے، یا میڈ سر پر کھڑی ہے کچھ پوچھنے کے لیے، یا فون بج رہا ہے اور دور سے بج رہا ہے، اور اب آپ کو کریونگ ہو رہی ہے کہ میں جلدی سے آیت ختم کر لوں تاکہ جا کر میں فون پک کر لوں، کس کا ہے؟ مس نہ ہو جائے. تو چوتھا اینگل لہن جلی کا جو آتا ہے وہ آتا ہے ساکن کو متحرک کر دینا یا متحرک کو ساکن کر دینا. جیسے لفظ ہے جعلنا، جعلنا، اور ہم نے اس کو پڑھ لیا جعلنا، جعلنا، تو ہم نے بدل دیا نا، میننگ ہی بدل گئے. جعلنا کا مطلب ہے ہم نے بنایا، جعلنا اس نے بنایا ہم کو. تو ہم میننگز بدل دیتے ہیں، اور جب میننگز بدلتے ہیں تبھی تلاوت کی بڑی غلطی ہوتی ہے، تبھی اس کو لہن جلی کہا جاتا ہے. سو آپ کو پتہ چل گیا غلطی کو لہن کہتے ہیں. لہن 2 طرح کا ہوتا ہے، جو بلیٹنٹ واضح غلطیاں ہوتی ہیں ان کو لہن جلی کہا جاتا ہے. اور تجوید القرآن میں 4 میجر چیزیں ہیں یا ایسپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لہن جلی ہو گیا ہے. یا تو حرف کو حرف سے بدلا جاتا ہے، یا حرکت کو حرکت سے، یا حرف کو گھٹا دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں، یا ساکن کو متحرک یا وائس ورسا متحرک کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی غلطیاں ہیں، اس سے میننگز بدل جاتے ہیں. That's why we need to be very careful in our recitation of Quran. لہن خفی کیا ہے؟ یہ معمولی غلطی ہوتی ہے، کرنی تو ہم نے یہ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ معمولی غلطی ہے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر میننگز بھی نہیں بدل دیں گے اور ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی.
لہن خفی کہتے ہیں یہ جو ہر حرف میں آپ میں سے جن بہنوں کو معلوم ہے ان کے لیے تو آسانی ہے، جن کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، عربی زبان کا ہر لیٹر، ہر حرف اپنے اندر انہیرنٹ 4-5 کوالٹیز رکھتا ہے۔ کچھ کوالٹیز ان میں سے پرماننٹ ہوتی ہیں، کچھ کوالٹیز ان میں سے ٹیمپرری ہوتی ہیں۔ تو لہن خفی جو ہوتا ہے یہ اس وقت ہو جاتا ہے ہم سے جب ہم کسی حرف کی جو عارضی کوالٹی ہے، صفات عارضہ ہے، وہ ادا نہیں کر پاتے۔ جیسے کہیں پر آپ کو را کو موٹا پڑھنا تھا، آپ نے انار موٹا پڑھنا تھا، آپ نے انار کہہ دیا، باریک پڑھ لیا، دس از لہن خفی، چھوٹی غلطی ہے۔ اسی طرح سے لہن خفی میں یہ جو غنہ ہم کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، اقلاب کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں، یہ وہ سب چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ہم اس میں غنہ نہ کر سکیں تو یہ لہن خفی میں آتا ہے۔ لفظ تھا انما، اور آپ نے اس کو پڑھ لیا انما، تو اب آپ نے نون کی تشدید مس کر دی، نون کا غنہ مس کر دیا، اور جب آپ نے نون کا غنہ مس کر دیا تو ہوا کیا؟ آپ سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کو لہن خفی کہا جاتا ہے۔ صحیح؟ سو یہ ہماری ایکسپلینیشن تلاوت کی غلطی پر کمپلیٹ ہو گئی۔